بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں جو نہ بتائے جا سکتے ہیں اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔ بدتمیز ہونا بد مزاج ہونے سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اور اسی حل کی موجودگی کے احساس کا نام امید ہے، اور امید کا دامن کبھی مت چھوڑیے۔ سیکھنے کے بے شمار ذرائع ہیں، مگر پھر بھی کہا جاتا ہے کہ زمانہ بہت بڑا استاد ہے۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے انسان کا ظرف آزمانا ہوتا ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، وقت اچھا ہو تو سب اپنے، ورنہ کوئی کسی کا نہیں۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو آپ ایک چکر قبرستان کا ضرور لگا لیا کیجیے، وہاں آپ سے بھی بہترین انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو، اور کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے۔ سوچا ہی نہیں تھا میں نے ایسے بھی زمانے ہوں گے، رونا بھی ضروری ہوگا اور آنسو بھی چھپانے ہوں گے۔ وہ انسان روح کے ویرانے سے نکل ہی نہیں سکتا جس نے ماں باپ کا ادب نہیں کیا اور جس کو اولاد سے پیار نہیں ہوا۔ رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو، بلکہ آنکھوں کی بینائی بھی رزق ہے، دماغ میں خیال رزق ہے، دل کا احساس رزق ہے، رگوں میں خون رزق ہے۔ یہ زندگی ایک رزق ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان بھی ایک رزق ہے۔ دور حاضر میں وہی شخص سر اٹھا کر چل سکتا ہے جس کے پاس موبائل فون نہیں۔ انسان کو بس ایک بار ہی آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے بس وہی اس کا رنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو نہیں، آپ خود کو دھوکہ دیتے ہو۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام ضرور چھپا ہوتا ہے، جیسے ہر بیج کے اندر درخت۔ بعض اوقات آپ جن لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں تو ان کے نزدیک آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے، دونوں ہی چھپے رہتے ہیں۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنے گناہوں کو گننے کے لیے کرے تو اوروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ محبت بدلے میں محبت چاہتی ہے، نہ کہ مہربانی۔ زندگی کے بہترین دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں تو جواب ملے گا کہ اچھا زمانہ گزر چکا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں، حالانکہ اچھا دور وہ ہے جو آج گزر رہا ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ اگر تعلق رکھنا ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا، اور اگر تعلق نہیں رکھنا تو پھر جھگڑا کس بات کا۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کبھی کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ اپنے دن کی ابتدا ان 3 چیزوں کے ساتھ کیجیے: کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش دن بہتر کرنے کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، اور یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا۔
کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو۔ اختلافات شخصیت کا ایکس رے ہیں۔ اگر کسی رشتے کو لے کر دل میں ابھی بھی درد باقی ہے تو سمجھ لیجئے ابھی بھی اس انسان سے رشتہ باقی ہے۔ کوئی سفر بھی لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو۔ کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی ہے اور کسی کے لہجے میں باپ۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان ہے جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا چاہیے، اللہ کو جاننا مشکل ہے۔ ہمارے ذمہ تسلیم ہے، تحقیق نہیں۔ تحقیق دنیا کی کرو اور تسلیم اللہ کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو تسلیم کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی تحقیق کرنا شروع کر دیں۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال جائز اور ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ ابن انشاء لکھتے ہیں کہ ایک صاحب کا قول ہے کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو ڈاکٹر سے نسخہ لکھوا لاتا ہوں اور اس کی فیس ادا کرتا ہوں، کیونکہ اس کا گزارا اسی پر ہے، اسے بھی جینا ہے۔ پھر کیمسٹ کے ہاں جاتا ہوں اور مکسچر اور پوڑے بندوا لاتا ہوں، اور پھر اس کا حق بھی اسے ادا کرتا ہوں، کیونکہ اسے بھی جینا ہے۔ پھر باہر آ کر نسخہ اور دوائیں بدرو میں پھینک دیتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی جینا ہے، زندگی مجھے بھی عزیز ہے۔ بعض اوقات راستے بند ہوتے محسوس ہوتے ہیں، لیکن چلنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کھلے ہوئے ہیں۔ ماں باپ کی جتنی ضرورت ہمیں بچپن میں ہوتی ہے اتنی ہی ضرورت ان کو بڑھاپے میں ہماری ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کیجیے۔ امید کبھی نہ چھوڑیے، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ علم انسان کی تیسری آنکھ ہے۔ رشتے موتیوں جیسے ہوتے ہیں، اگر گر بھی جائیں تو ذرا سا جھک کر اٹھا لینے چاہیے۔ انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ دلوں میں فرق آ جائے تو دلیلیں، منتیں اور فلسفے سب بیکار جاتے ہیں۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی تو محسوس ہوتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والے ہی ملے، ورنہ قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدرے لوگ ہی ملتے ہیں۔ مرد عورت کو اپنی بے رخی اور بے توجہی سے جب کھو دیتا ہے تو کہتا پھرتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی۔ کیا سچ میں اسے اپنا وہ رویہ، اپنا دھتکارتا ہوا لہجہ یاد نہیں رہتا؟ یا پھر اس کی انا اسے اپنی غلطی نہیں ماننے دیتی؟ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ مت کیجیے، کیونکہ عیب تو آپ کے بھی ہیں اور زبانیں دوسرے لوگوں کی بھی ہیں۔ اگر انسان کو گناہ سے شرمندگی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی؟ توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ تو بد قسمت ہے۔ بھائی، آپ نے زندگی میں پہلا جھوٹ کب بولا؟ جس دن میں نے یہ اعلان کیا کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی نا، وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔